اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم اسلام کے دوستو، جہاں یورپ کی بلند پہاڑیاں خاموش ہیں، جہاں وادیاں اللہ کا نام گنگناتی ہیں، جہاں تاریخ عثمانی اذانوں سے بیدار ہوئی، آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک ایسی سرزمین کی کہانی جسے دنیا مونٹی نیاگرو کہتی ہے۔ یہ صرف پتھروں اور چشموں کی سرزمین نہیں، یہ وہ وادیاں ہیں جہاں اذانوں کی باز گشت نے صدیوں سے ایمان کو زندہ رکھا ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اسلامی تاریخ، ثقافت، قربانی اور جدوجہد کی اس خوبصورت بستی کی طرف جہاں یورپ کے سینے میں اللہ کی وحدانیت کا چراغ روشن ہے۔ یہ کہانی ہے مونٹی نیاگرو کے ان مسلمانوں کی جنہوں نے نہ صرف وقت کا مقابلہ کیا بلکہ ایمان کی روشنی کو نسل در نسل سنبھالے رکھا۔ اسلام مونٹی نیاگرو میں 15ویں صدی کے وسط میں داخل ہوا، جب عثمانی خلافت نے اس علاقے کو فتح کیا۔ 1455 کے بعد عثمانی سلطنت کی پیش قدمی نے یہاں کی تہذیب، زبان، ثقافت اور مذہب پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہاں کی مساجد اور مدارس عثمانی دور کی نشانیاں ہیں۔ آج مونٹی نیاگرو کی آبادی کا تقریباً 20% حصہ مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان زیادہ تر بوسنیاک، البانوی اور کچھ ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس پرامن اسلامی سرزمین میں ایسے گاؤں بھی آباد ہیں جن کی پہچان صرف اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کے لوگوں کا اخلاص، ایمان اور جدوجہد ہے۔ تو آئے چلتے ہیں مونٹی نیاگرو کے دل روزائے کی طرف۔ روزائے مونٹی نیاگرو کے شمال مشرق میں واقع ایک خوبصورت شہر ہے جو سربیا اور کوسوو کے قریب واقع ہے۔ یہاں کی فضا ٹھنڈی، پہاڑ برف پوش اور دل ایمان سے روشن ہیں۔ 15ویں صدی میں جب عثمانی خلافت یہاں تک پہنچی تو روزائے بھی اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔ عثمانی طرز تعمیر، مساجد اور مدارس یہاں بنائے گئے۔ یہاں کے باسیوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسے نسلوں تک محفوظ رکھا۔ آج بھی یہاں کی گلیوں میں عثمانی دور کی چھاپ واضح ہے۔ روزائے میں موجود درجنوں مساجد صرف عبادت کے مقام نہیں بلکہ دین کی روشنی کے قلعے ہیں۔ رمضان میں تراویحوں کی رونق اور افطار کی برکت دلوں کو چھو لیتی ہے۔ یہاں کے نوجوان تعلیم کے لیے کوسوو یا بوسنیا جاتے ہیں۔ کوسوو اور بوسنیا دونوں مسلم اکثریتی علاقے ہیں اور روزائے کے مسلمان نوجوان اپنے مذہب، ثقافت اور زبان کے لحاظ سے وہاں خود کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ کوسوو اور بوسنیا میں اسلامی یونیورسٹیز، میڈیکلز، انجینئرنگ اور سوشیالوجی کے اعلیٰ تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ ان ملکوں میں یورپی طرز کی تعلیم نسبتاً سستی بھی ہے۔ کوسوو اور بوسنیا جغرافیائی لحاظ سے اس شہر کے قریب ہے۔ بعض علاقوں میں البانین یا بوسنیائی زبان بولی جاتی ہے جو روزائے کے لوگوں کو آتی ہے۔ یورپ کے کئی حصوں میں مسلم نوجوان تعصب محسوس کرتے ہیں، لیکن کوسوو اور بوسنیا جیسے ممالک میں اسلامی تعلیم اور لباس پر کوئی قدغن نہیں، اور کئی لوگ یورپ میں کام کرتے ہیں مگر دل روزائے میں ہی دھڑکتے ہیں۔ روزائے کی فضا ایسی ہے جیسے جنت کی کوئی شاخ زمین پر آ گئی ہو۔ بلند و بالا پہاڑ، برف پوش وادیاں، بہتے چشمے اور ہری بڑی چراگاہیں، ہر منظر اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ سیاح یہاں قدرتی سکون، ثقافت اور اسلامی ماحول کے لیے آتے ہیں۔ اگرچہ روزائے ایک پرامن مقام ہے مگر مسلمانوں کو کئی بار سیاسی، تعلیمی اور معاشی طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سکولز اور ہاسپٹل کی کمی، نوجوانوں کو ہجرت کرنے اور مساجد پر دباؤ جیسے مسائل نے اس کمیونٹی کو بار بار آزمایا ہے، مگر یہاں کے لوگوں کا صبر، اتحاد اور دین سے لگاؤ انہیں قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کبھی مونٹی نیاگرو جائیں تو روزائے کو ضرور دیکھیں۔ وہاں آپ کو نہ صرف فطرت کی خوبصورتی ملے گی بلکہ ایسا روحانی سکون بھی ملے گا جو صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں ایک اور گاؤں کی طرف، گوسینیے۔ مونٹی نیاگرو کے شمال مشرقی کنارے پر واقع ایک سرحدی قصبہ ہے جو البانیا کے قریب واقع ہے۔ یہ علاقہ فلک بوس پہاڑوں، شفاف دریاؤں
اور قدرتی چشموں سے گھرا ہوا ہے۔ گوسینیے میں اسلام کی بنیاد عثمانی خلافت کے دور میں پڑی، جب ترکی افواج نے یہاں کے باسیوں کو نہ صرف عدل دیا بلکہ دین کی روشنی بھی عطا کی۔ یہاں کی پہلی مسجد، مدرسے اور بازار اسی دور کی یادگاریں ہیں۔ گوسینیے کے لوگ دین اسلام سے گہری محبت رکھتے ہیں۔ یہاں کی مساجد میں 5 وقت اذان بلند ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کو دینی اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ رمضان میں افطار کی اجتماعی دعوتیں، عید کی نماز کے بعد گلے ملنا اور مساجد میں علم کی محفلیں عام ہیں۔ حجاب، پردہ اور دینداری یہاں کی پہچان ہے۔ گوسینیے کے مسلمان عرصے دراز سے معاشی اور سیاسی طور پر نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ اسکول، ہاسپٹل اور ملازمتوں کی کمی نے نوجوانوں کو ہجرت پر مجبور کیا۔ کئی بار اسلامی شناخت پر غیر محسوس دباؤ بھی دیکھا گیا، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود یہاں کے لوگ دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب دنیا ترقی اور مغرب کی چمک میں دین کو بھول گئی، تب گوسینیے کے لوگ اذان، قرآن اور مسجد سے جڑے رہے۔ آج بھی اگر کوئی ایمان کی خوشبو چاہتا ہے تو گوسینیے کے در و دیوار اس کی روح کو جگا سکتے ہیں۔ مونٹی نیاگرو کے مسلمان زیادہ تر پرامن اور روایتی انداز میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن چند اہم واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں جو اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے ساتھ تفریق کے زمرے میں آتے ہیں۔ جیسے روزائے، یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہے، لیکن 2000 کے بعد کئی بار نئی مساجد کی تعمیر پر سرکاری سطح پر رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ مقامی مسلمان تنظیموں اور شہریوں نے شکایت کی کہ ریاستی ادارے نئی مساجد کی تعمیر یا مدرسوں کی رجسٹریشن کو غیر ضروری طور پر مشکل بنا رہے ہیں۔ اگرچہ مونٹی نیاگرو میں حجاب پر کوئی قانونی پابندی نہیں، لیکن کئی بار تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں مسلمان خواتین کو غیر محسوس انداز میں مجبور کیا گیا کہ وہ حجاب اتاریں۔ مونٹی نیاگرو میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 20% ہونے کے باوجود سیاسی نمائندگی اور ریاستی سطح پر شمولیت محدود رہی۔ کئی مسلم علاقوں میں بنیادی سہولیات جیسے ہاسپٹل، کالج یا انٹرنیٹ تک رسائی بہت پیچھے رہی، اور یہاں کے میڈیا میں اکثر مسلمانوں کو پسماندہ، دقیانوسی یا غیر ملکی اثر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ ڈراموں میں بھی یہاں کے مسلمانوں کو ایسا دکھایا جاتا ہے گویا یہ مونٹی نیاگرو کی روایتی شناخت سے الگ ہوں۔ کچھ مسلم علاقوں میں قبرستان کی سرزمین پر قبضے کے الزامات بھی لگے یا انہیں میونسپل پروجیکٹ کے لیے منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان واقعات نے مقامی مسلم کمیونٹی کو بہت تکلیف دی، کیونکہ یہاں ان کے بزرگوں کی قبریں تھیں۔ مقامی اسلامی کمیونٹی سینٹر آف مونٹی نیاگرو نے ان معاملات پر بارہا احتجاج کیے اور پرامن مذاکرات کے ذریعے اپنی شناخت کو محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کی۔ یہاں کے مسلمانوں نے امن و بھائی چارے کا راستہ اپنایا اور شدت پسندی سے مکمل اجتناب کیا، جو ان کے اخلاق اور دین کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ مونٹی نیاگرو میں مسلمان اقلیت میں ضرور ہے، مگر وہ صدیوں سے ان پہاڑوں، دریاؤں اور وادیوں میں بسے ہوئے ہیں، لیکن کئی بار انہیں اپنی شناخت کے لیے جدوجہد کرنی پڑی۔ مسجدوں پر پابندیاں، حجاب پر دباؤ، سیاسی نظر اندازی، اور پھر بھی وہ قائم رہے اپنے ایمان، اپنی تہذیب اور اپنے اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ۔ جب دنیا ترقی کے نام پر اپنے رب کو بھولنے لگی، تب مونٹی نیاگرو کے ان گمنام گاؤں میں اذان کی آوازیں باقی رہی۔ روزائے کی وادیوں سے لے کر گوسینیے کی پہاڑوں تک یہ مسلمان نہ کسی ٹی وی ہیڈ لائن میں آئے، نہ کسی عالمی خطاب میں، مگر انہوں نے صبر، دینداری اور خاموش استقامت سے اللہ کی رضا حاصل کی۔ یہ نہ صرف اپنے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، بلکہ یورپ کے قلب میں اسلام کا چراغ بھی جلائے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ اگلی بار کسی یورپی ملک کا تصور کریں تو ان سفید پہاڑوں کے بیچ بسے ان مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں، جن کی آنکھوں میں امید ہے، دلوں میں قرآن اور زبان پر آج بھی وہی اذان جو 600 سال پہلے عثمانیوں کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ یہ ہے مونٹی نیاگرو، جہاں زمین پتھریلی ضرور ہے، مگر دل مومنوں جیسے نرم، روشن اور مضبوط۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو کا کون سا حصہ آپ کے دل کو لگا، اور اگلی ویڈیو
किस मुल्क के मुसलमानों पर होनी चाहिए, ये फैसला भी आप ही की आवाज़ से होगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक ऐसे तारीखी सफ़र पर जाने का जिसने सदियों तक दुनिया को इल्म, ईमान और रोशनी अता की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुखारा और समरकंद की, जहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस के मोती चुने, जहाँ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन ने दीन का चिराग जलाया। यहाँ से ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम दिलों में उतरा और आज तक पूरी दुनिया उस रोशनी से मुनव्वर हो रही है। ये सिर्फ पुराने शहर नहीं, ये उम्मत मुसलमा के दिल की धड़कन है, जिन्हें जानना, मानना और संभालना हम सब की रूहानी जिम्मेदारी है। तो बताएं, क्या आप हमारे साथ बुखारा और समरकंद की गलियों में चलना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में यस या ओके ज़रूर लिखें। जल्दी उस पर वीडियो आएगी और हम आपको लेकर चलेंगे उस तारीख के दर पर जहां इल्म, तकवा और अल्लाह की मोहब्बत का सूरज तुलू होता था। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।